بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الفرائض کے حصص کا بیان جاری ہے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے اب اور جد کے احوال پڑھے تھے۔ اس سبق کے اندر اب ہم زوج اور اخ خیفی یعنی کہ ماں شریک اولاد، تو ان کے احوال پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں خاوند کے احوال سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاوند کی دو ہی حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کو نصف ملے گا جبکہ مرنے والی کی اولاد نہ ہو، تو اس صورت میں کل ترکہ میں سے خاوند کو نصف ملے گا۔ جیسے ہمارے سامنے مثال ہے کہ زوج اور اب، تو اب عصبہ بنے گا اور زوج کو نصف ملے گا، اور ایک ہی صاحب فرض موجود ہے تو اس کے مخرج سے ہم مسئلہ شروع کریں گے۔ تو زوج کو 2 کا 1 مل جائے گا اور باقی جو 1 بچے گا وہ آپ کو دے دیں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خاوند کو ربع ملے گا، یعنی کہ کل ترکہ کا چوتھائی۔ یہ اس صورت میں کہ جب مرنے والی کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے زوج ہو اور ابن ہو، تو اس صورت میں زوج کو 1/4 ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسئلے کے اندر اگر صرف ایک ہی صاحب فرض ہو تو اس کے مخرج سے ہم مسئلہ شروع کریں گے۔ تو 4 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، زوج کو 1 دے دیا، باقی بچ گئے 3، وہ ابن کو مل جائیں گے بطور عصبہ کے۔ اس کی دلیل کہ یعنی کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں خاوند کو نصف ملے گا، اور اولاد کے ہونے کی صورت میں خاوند کو چوتھائی ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے نصف ہے، آدھا ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھائی ہے، بعد وصیت کے یا کسی قرض کے کہ جو ان کے ذمے ہو۔ تو اس کے اندر صاف طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ مرنے والی کی اولاد ہو تو اس صورت میں اس کے خاوند کو چوتھائی ملے گا، اولاد نہ ہو تو خاوند کو نصف ملے گا۔ آگے ہم نے دوسرے وارث جن کے احوال سے ہم بحث کریں گے وہ اخ لأم ہے۔ اخ لأم سے مراد یعنی ماں شریک بھائی، یعنی اگر کوئی مرنے والا فوت ہو جائے اور اس کا کوئی ماں شریک بھائی ہو تو اس کو بھی وارث شمار کیا جائے گا۔ تو اس کے 3 احوال ہیں ماں شریک بھائی کے۔ نمبر 1، سدس یعنی کہ چھٹا حصہ ملے گا، چاہے مذکر ہو یا کہ مؤنث ہو۔ ایک ہونے کی صورت میں، جبکہ ماں شریک بھائی صرف 1 ہو تو اس صورت میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی مرنے والا فوت ہو گیا اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر ایک ماں شریک بھائی چھوڑا اور ایک چاچا چھوڑا، تو ماں شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور چاچا جو ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے۔ تو ہم نے ایک ہی صاحب فرض تھا، اسی کے مخرج یعنی 6 سے مسئلہ شروع کیا، اور اخ لأم کو 1 چھٹا حصہ دے دیا، باقی جو 5 بچے وہ
چچا کو دے دیے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت فوت ہو جائے کلالہ ہونے کی حالت میں، کلالہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے کوئی اصول میں سے ہو، نہ ہی کوئی اس کی فروع میں سے ہو، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی موجود ہو، اور اس کے بہن یا بھائی ہوں، تو اس صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اب یہاں پر اخ اور اخت سے وہ اجماعی طور پر اخ لأم مراد ہے، اور اس کے اوپر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت اس طرح کی ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو انہوں نے اخن او اختن کے بعد من امن کی تصریح کی ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلی اخ اور اخت سے مراد وہ ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے جو حقیقی بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی ہیں ان کا مستقل طور پر حصہ بیان کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ جب ان کے احوال ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بیان کریں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ماں شریک بہن بھائی ہوں تو ان کو کل مال کا تہائی ملے گا، جیسے یہاں پر ہم مثال دیکھتے ہیں کہ اخوان لأمن، یعنی کہ دو ماں شریک بھائی ہیں اور ساتھ میں چچا ہے کسی مسئلے کے اندر، تو اب یہاں پر ہم کل ترکہ کا تہائی وہ اخوان لأمن کو دیں گے، تو 1/3 تو تین مخرج سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، ایک اخوان لأمن کو مل جائے گا اور باقی جو 2 بچے گا وہ عم یعنی چاچا کو بطور اسبہ کے دے دیں گے۔ اس کی بھی دلیل قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، سو اگر وہ ماں شریک بہن بھائی وہ زیادہ ہوں، یعنی کہ پیچھے ایک کا حصہ بیان کیا تھا تو اس ایک سے اگر زیادہ ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ ثلث کے اندر آپس میں شریک ہوں گے۔ تیسری ان کی حالت وہ حجب کی ہے، یعنی یہ محجوب ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، تو میت کی اگر اصول و فروع موجود ہوں تو اس صورت میں ماں شریک بہن بھائی ساقط ہو جاتے ہیں، تو میت کی اولاد ہو، بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، پوتو ہو جائے، پوتی ہو جائے، یا اسی طرح میت کا والد موجود ہے، دادا موجود ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر ماں شریک بہن بھائی ساقط ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ کوئی مرنے والی فوت ہو گئی اور پیچھے ورثاء میں زوج، خاوند، ابن، بیٹا اور اخ لأمن یعنی کہ ایک ماں شریک بھائی چھوڑا، تو اس صورت میں ہم خاوند کو تو اولاد کے ہونے کی وجہ سے چوتھائی ملے گا 1/4، اور اخ لأمن میت کی اولاد ہونے کی وجہ سے محجوب ہو جائے گا۔ تو اب ایک ہی صاحب فرض مسئلے کے اندر موجود ہے تو اس کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلے کو شروع کیا، زوج کو 1 دے دیا چوتھائی، اور باقی جو 3 بچے وہ ابن کو دے دیں گے، اور اخ لأمن وہ محجوب ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والا فوت ہو جائے اور اس نے اپنے بعد اسی طرح ورثاء کے اندر زوج اور اب اور اسی طرح اخ لأمن کو چھوڑ جائے، تو اس صورت کے اندر بھی زوج کو تو مل جائے گا 1/4 چوتھائی حصہ، اب جو ہوگا وہ عصبہ بنے گا، اور اخ لأمن اب کی وجہ سے یہ محجوب ہو جائے گا۔ تو 4 سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، زوج کو 1 دے دیں گے
اور اب کو عصب ہونے کی وجہ سے باقی تین حصے اب کو مل جائیں گے، اور اخ لأم یہ محجوب شمار ہوگا۔ تو یہ ہم نے احوال پڑھے اخ لأم کے۔ آگے اس سبق کی تمرین دی ہے، تو مندرجہ ذیل صورتیں حل کریں۔ تو اس میں پہلی صورت کے اندر میت کے ورثاء میں زوج اور جد ہے، دوسری صورت کے اندر ورثاء میں زوج اور ابن الابن یعنی پوتا ہے، تیسری صورت کے اندر اخت لأم یعنی کہ ماں شریک بہن اور عم یعنی چاچا ہیں، چوتھی صورت کے اندر 3 ماں شریک بھائی ہیں اور چاچا ہیں، اور 5ویں صورت ہے کہ اس کے اندر زوج، بنت اور اخ لأم ہیں۔ دوستو، ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال اور خاوند کے احوال کے حوالے سے سراجی کی عبارت دیکھتے ہیں۔ احوال اولاد الام، ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال۔ وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، کہ ماں شریک بہن بھائیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ السدس للواحد، پہلی حالت یہ ہے کہ اگر ایک ماں شریک بہن بھائی میں سے کوئی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ والثلث للاثنین فصاعدا، اور تہائی ملے گا حصہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، اور ان کے مذکر اور مؤنث وراثت کے تقسیم کے اندر اور وراثت کے استحقاق کے اندر برابر ہیں۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفِلَ، اور اگر میت کی اولاد ہو چاہے بیٹا ہو یا کہ بیٹی، وَوَلَدِ الْإِبْنِ، اور اسی طرح میت کے پوتے پوتی وغیرہ ہو تو اس حالت میں یہ ساقط ہو جاتے ہیں اگرچہ نیچے تک چلا جائے، یعنی پوتا پڑپوتا۔ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتفاق، اور میت کا والد ہو اور میت کا دادا ہو تو اس صورت میں بھی بالاتفاق یہ ساقط ہو جائیں گے۔ احوال الزوج، خاوند کے احوال۔ وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتان، بہرحال خاوند کی 2 حالتیں ہیں۔ النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، کہ ترکہ کا آدھا حصہ ملے گا جبکہ مرنے والی کی اولاد نہ ہو اور اولاد کی اولاد نہ ہو، وإن سفل، اگرچہ نیچے تک چلے جائیں۔ والربع مع الولد او ولد الابن وإن سفل، اور چوتھائی ملے گی اولاد کے ساتھ اور بیٹے کی اولاد کے ساتھ، وإن سفل، اگرچہ نیچے تک چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔